بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک ایسا گروہ بھی تھا جو حق کے مطابق ہدایت کرتا اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا تھا۔ جب قوم نے بچھڑے کی پوجا کا جرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے سزا دی، قرآن مجید کے مطابق اس وقت ساری قوم بگڑی ہوئی نہ تھی، بلکہ اس میں ایک اچھا خاصا صالح عنصر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں مجرموں کو سزا دی، وہیں ان نیک لوگوں کے وجود کو بھی سراہا اور بنی اسرائیل پر اپنے احسانات کا ذکر کیا، جن میں اہم ترین احسان اپنے پیغمبر کے ذریعے ان کو منظم کرنا تھا۔ ارشاد ہوا، اور ہم نے اس قوم کو 12 گھرانوں میں تقسیم کر کے انہیں مستقل گروہوں کی شکل دے دی تھی۔ بنی اسرائیل پر اللہ کے عظیم احسانات میں سے ایک یہ تھا کہ انہیں دنیا کے تمام قوموں پر فضیلت عطا کی اور ان کی رہنمائی کے لیے مامور کیا۔ ان ہی میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا، انہیں اپنے ہم کلامی سے مشرف کیا اور فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی۔ وہ ان کے لڑکوں کو قتل کرتے، لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور ان کے سامنے سمندر پھاڑ کر راستہ بنایا اور فرعونیوں کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے اکابرین کے ساتھ کوہ طور پر بلایا اور شریعت عطا کی، جبکہ ان کی غیر موجودگی میں انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اس ارتکاب جرم پر بھی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوہ سینا کے بیابان میں بنی اسرائیل کی مردم شماری کرائی۔ پھر ان کے 12 گھرانوں کو، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 10 بیٹوں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی نسل سے تھے، الگ الگ گروہوں کی شکل میں منظم کیا اور ہر گروہ پر ایک ایک سردار مقرر کیا، تاکہ وہ ان کے اندر اخلاقی، مذہبی، تمدنی، معاشرتی اور فوجی حیثیت سے نظم قائم رکھے اور احکام شریعت کا اجرا کرتا رہے۔ اس کے علاوہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12ویں بیٹے لاوی کی اولاد کو، جن کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام تھے، ایک الگ جماعت کی شکل میں منظم کیا، تاکہ وہ ان سب قبیلوں کے درمیان شمع حق روشن رکھنے کی خدمت انجام دیتے رہیں۔ اس احسان عظیم کے ساتھ ان کے زندہ رہنے کا غیر معمولی انتظام کیا۔ ارشاد ہوا، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قوم نے پانی مانگا تو ہم نے اس کو اشارہ کیا کہ فلاں چٹان پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ اس چٹان سے یکایک 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر گروہ نے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی۔ ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ وہ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو بخشی ہیں۔ انہیں امامت کا منصب عطا کرنے اور منظم کرنے کے احسان کے ساتھ مزید 3 احسانات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جزیرہ نمائے سینا کے بیابانی علاقے میں ان کے لیے پانی کی باہم رسانی کا غیر معمولی انتظام کیا گیا۔ اس کے لیے معجزانہ طور پر پتھر سے 12 چشمے نکالے اور ہر قبیلے کے لیے پانی لینے کی جگہ مقرر کی۔ دوسرے یہ کہ وادی طیہ میں، جہاں کوئی سایہ نہ تھا، ان کو دھوپ کی تپش سے بچانے کے لیے آسمان پر بادل چھا گیا۔ تیسرے یہ کہ جہاں کوئی کھیتی باڑی اور گلہ بانی نہ ہو سکتی تھی، وہاں ان کے لیے خوراک کی بہم رسانی کا غیر معمولی انتظام من و سلوہ کے نزول کی شکل میں کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ان 3 اہم ترین ضروریات زندگی کا بندوبست نہ کیا جاتا تو یہ قوم، جس کی تعداد کئی لاکھ تک پہنچی ہوئی تھی، اس علاقے میں بھوک پیاس سے بالکل ختم ہو جاتی۔ آج بھی کوئی شخص وہاں جائے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جائے گا کہ اگر یہاں لاکھوں آدمیوں کا ایک عظیم و شان قافلہ ایک ساتھ آ جائے تو اس کے لیے کھانے پینے اور سائے کا آخر کیا انتظام ہو سکتا ہے۔ آج بھی اگر کوئی سلطنت وہاں 5-6 لاکھ فوج لے جانا چاہے تو اس کا انتظام کرنے والوں کو رسد کے انتظام کی فکر کھا جائے گی، خصوصاً جب کہ ایک طرف سے اس کی رسد کا راستہ بھی کٹا ہوا ہو اور دوسری طرف خود اس کے دشمن اس کا راستہ روکنے کے لیے بیٹھے ہوں۔ ان امور کو پیش نظر رکھنے سے صحیح طور پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان چند مختصر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے جن احسانات کا ذکر فرمایا ہے، وہ در حقیقت کتنے بڑے احسانات تھے کہ یہ اس پر شکر کرتے اور اللہ کی فرما بردار اور پیغمبر کی اطاعت گزار رہتے۔
تو وہ سربلندی پاتے جس کا تصور ہی سرشاری پیدا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کے جرائم، لیکن انہوں نے بڑے احسان فراموشی کی اور اللہ کے فضل و کرم کی ایسی کھلی اور واضح نشانیاں دیکھ لینے کے بعد بھی یہ مسلسل نافرمانیاں اور عذرداریاں کرتے رہے، جن سے ان کی تاریخ بڑی پڑی ہے۔ اس لیے اب تاریخ بنی اسرائیل کے ان واقعات کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے جواب یہ لوگ کیسی کیسی مجرمانہ بے باکیوں کے ساتھ دیتے رہے، اور پھر کس طرح مسلسل تباہی کے گڑھے میں گرتے چلے گئے۔ ان پر ثابت کیا جا رہا ہے کہ جو ہدایت تمہیں دی گئی تھی اس کی پیروی کرنے میں اور جو منصب تمہیں دیا گیا تھا اس کا حق ادا کرنے میں تم بری طرح ناکام ہوئے ہو۔ انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، صحرا سینا میں بے صبری اور لالچ کا مظاہرہ کیا، مفتوح علاقے میں متکبرانہ انداز سے داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ کے کلام میں لفظی اور معنوی تحریف کی۔ ارشاد ہوا، مگر اس کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا تو ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ یاد کرو وہ وقت ان سے کہا گیا تھا کہ اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس کی پیداوار سے اپنی حسب منشا روزی حاصل کرو، اور ہتتن ہتتن کہتے جاؤ، اور شہر کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو، ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے اور نیک رویہ رکھنے والوں کو مزید فضل سے نوازیں گے۔ مگر جو لوگ ان میں ظالم تھے انہوں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان کی ظلم کی پاداش میں ان پر آسمان سے عذاب بھیج دیا۔ ان کے طرز عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک پیغمبر کی امت کے بگاڑ کی نوعیت کیا ہوتی ہے۔ رسمی دینداری کے مقابلے میں حقیقی دینداری کس چیز کا نام ہے؟ دین حق کے بنیادی اصول کیا ہیں اور خدا کی نگاہ میں اصل اہمیت کن چیزوں کی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کا صحیح فہم بخشے اور اس فہم کے مطابق دین کے سارے تقاضے اور مطالبے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔